بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ آپ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ناگہانی آفات ہوتی ہیں ان سے بچا کے رکھیں اور بے اولادوں کو اولاد عطا کریں، آمین ثم آمین۔ جی جی بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہے 11 مئی۔ بھول گیا آپ لوگ؟ آج ہمارا جو لاک ڈاؤن ہے نا اس میں نرمی ہو رہی ہے، مطلب اب ہم گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور یہ جو پاؤں نظر آ رہے ہیں جو آپ کو بہت خوش اچھلتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً مطلب 16 مارچ کے بعد یہ پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلے ہیں۔ بہت دفعہ میں نے کہا کہ زعیم آپ تھوڑا سا بابا کے ساتھ باہر چلے جاؤ، لیکن اس نے کہا نہیں ماما، میں کرونا سے مرنا نہیں چاہتا۔ اور یہ اور جو حرمین ہیں ان دونوں تو بالکل باہر نہیں نکلے۔ میں صرف ایک دفعہ بیچ میں گئی تھی گروسری کرنے، اور اون ایک دفعہ گیا تھا اپنے بابا کے ساتھ کیک لینے، اور اس کے بابا تو جاتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ ٹائم اچھا گزر گیا۔ گاڑی کے شیشے پہ ونڈ اسکرین جو ہوتی ہے اس پہ بالکل مت جائیے گا، اس لیے کہ ہماری طرف آج کل موسم کو اتنا خوفناک والا ٹھنڈا اور طوفانی ہوا ہوا ہے، تیز ہوا اور بارش۔ مجھے پکا یہ تھا کہ ہم 11 مئی کو نا ذرا جائیں گے بیچ پہ، اور ہوا یہ کہ اتنی تیز ہوا اور اتنی ٹھنڈ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے یہ سوچا ہوا تھا 2-3 دن پہلے موسم اچھا تھا، میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم جو ہے حرمین کے تو گرمیوں کے اس طرح کے کپڑے نہیں ہیں، میں اس کو کیسے لے کے جاؤں گی باہر، اس کو تو گرمی لگے گی۔ لیکن وہ موسم یہاں پہ تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، موسم آنن فانن آپ کیا سوچتے ہو اور کیا ہو جاتا ہے یہاں پہ موسم کا۔ اب میں آپ کو ذرا سا فرانس کی سچویشن کے بارے میں بتاتی ہوں، وہی ٹیپیکل بتاتی ہوں۔ ویسے ہوا یہ ہے کہ ہماری طرف نا اب سکول جو ہے وہ اوپن ہو رہے ہیں، آج 11 مئی سے اوپن ہونے تھے، لیکن وہ پتہ ہے انہوں نے ٹیچرز بھی پہلی دفعہ جا رہی ہیں، وہ سارا سیٹ کر رہی ہیں، تو ہمیں آئے دن میلز پہ میلز آ رہی ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، بچے کو ایسے بھیجنا ہے، بچے کو خود سے آپ نے سکھا کے بھیجنا ہے کہ آپ نے کلاس میں کیسے رہنا ہے، ٹھیک۔ اور اس لیے کہ جب ہم بچے کو بتائیں گے تو اس بچہ زیادہ پریشان نہ ہو، 2 دفعہ اس کو پتہ چل جائے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اچھا، پہلے تو میرا بالکل ارادہ نہیں تھا کہ میں بچوں کو اسکول بھیجوں گی، مطلب پہلا جو ان کی طرف اسکول کی طرف سے ایک فارم آیا اس پہ میں نے بڑے مزے سے نو نو کر کے بھیج دیا کہ بھائی میں نے نہیں بھیجنا، کیا کرو گے۔ خیر انہوں نے یہ کیا کہ زعیم کی ٹیچر نے مجھے کہا، اسکائپ پہ روز بات ہوتی ہے زعیم کی ٹیچر کے ساتھ، تو زعیم کی ٹیچر نے مجھے یہ کہا کہ زعیم کو نا تم اسکول بھیجو، اس لیے کہ اسکول جو ہوگا وہ صرف ویک میں 2 دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی تم نے چوائس کرنی ہے کہ تم زعیم کو منڈے ٹیوزڈے کو بھیجو یا تم زعیم کو تھرسڈے فرائیڈے کو بھیجو، ٹھیک۔ وینسڈے کو ویسے ہی یہاں پہ چھٹی ہوتی ہے، مطلب میرے بچے 4 دن نارمل دنوں میں بھی صرف 4 دن اسکول جاتے ہیں، جو ہوتا ہے منڈے ٹیوزڈے اور تھرسڈے فرائیڈے، وینسڈے کو اسکول نہیں جاتے، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف 2 ہی دن ہوں گے، اور 2 دنوں میں بھی جو ہے کلاس میں زیادہ بچے نہیں ہوں گے، صرف 15 بچے ہوں گے، اور اچھی بڑی کلاس ہوتی ہے اور وہ بھی کافی ڈسٹینس سے بٹھایا جائے گا، تو میں تمہیں یہ کہوں گی کہ تم زعیم کو اسکول بھیجو، اس لیے کہ زعیم جو ہے نا، زعیم کی کلاس آپ کہیں کہ کون سی ہے پاکستان کے حساب سے 3 کلاس، ہاں جی زعیم 3 کلاس میں ہے۔ اور اون کی جہاں تک بات ہے، اصل میں اون کی ہی وجہ سے میں زعیم کو نہیں بھیجنا چاہ رہی تھی، تو جہاں تک اون کی بات ہے تو اون کو میری طرح نا ازدما کا پرابلم ہے، ٹھیک، تو میں تو اس کو بالکل بھی بھیجنے کے حق میں نہیں تھی۔ میں نے اون کی ٹیچر کو ان سے کانٹیکٹ کیا، ان سے میں نے پوچھا کہ تم مجھے کیا سجیسٹ کرتی ہو اون کے بارے میں، تو اس نے وہی اون کی تعریفیں شریفیں کی، اور اس نے مجھے کہا کہ تم جو ہو اگر اون گھر میں سے ہی پڑھ رہا ہے تو میں تمہیں یہی سجیسٹ کروں گی کہ تم اون کو جو ہے وہ گھر میں ہی رکھو، اور اس نے ایک اتنی اچھی وہ ٹیچر ہے ماشاءاللہ، ورنہ زعیم کی ٹیچر بھی بہت اچھی ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر زعیم گھر پہ رہے گا تو میں اسکائپ پہ اس کی کال نہیں لوں گی، اس لیے کہ میں اسکول میں اب پڑھا رہی ہوں۔ لیکن اون کی ٹیچر نے مجھے یہ آفر کی کہ بھائی میں اسکول سے واپس آ کے میں اون کو فرینچ، مطلب ریڈنگ کا ہی ذرا مسئلہ ہوتا ہے، ہماری وہ پروننسیشن نہیں ہوتی جو فرینچ لوگوں کی ہوتی ہے، ایسی غا غا بہت ہوتی ہے، ٹھیک، تو وہ میں پڑھا تو دوں لیکن میرا وہ ایکسنٹ نہیں بن سکتا جو مرضی ہو جائے جو نیٹو اسپیکر کا ہوتا ہے۔ تو خیر باتیں کرتے کرتے دیکھیں ہم لوگ پہنچ جائے اپنے سینٹر میں۔ یہاں پہ میں آپ کو سچویشن دکھاتی ہوں کہ ہمارے سینٹر میں جو شاپس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں کہ سینٹر میں بول رہی ہوں جو ہمارا مین بازار ہے اس کو، ٹھیک۔ یہاں پہ دیکھیں جو شاپس ہیں آپ کو کچھ بند نظر آئیں گی، کچھ کھلی بھی نظر آئیں گی، لیکن جس شاپ کی تلاش میں تھی
اس کے ساتھ کیا ہوا میں آپ کو آگے چل کے جا کے بتاتی ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو لوگ کم نظر آ رہے ہیں لیکن لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، اچھے خاصے لوگ ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھیے گا کہ یہاں پہ اچھے خاصے لوگ آ جائیں گے، اور لوگ بھی گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں آج کے دن نا، مطلب کب سے گھروں کے اندر تھے لیکن آج وہ نا سبھی نکلے ہوئے اپنے فیملیز کو لے کے ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹریفک آپ کو اچھا خاصا نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ایس ایف آر، یہ جو ہے آپ کی ایک کون سی لائن بولیں، فون کی لائن بولیں، کیبل کی لائن بولیں، اس کے باہر لوگ کھڑے ہوئے لیکن وہ ڈسٹینس مینٹین کر کے جو ہے وہ کھڑے ہوئے۔ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی میرے بچوں کے کپڑوں کی شاپ، جس سے میں اکثر کپڑے لیتی ہوں، لیکن ناظرین مزے کی بات کہ یہ بند ہے۔ خیر ہم آگے آئے تو ہماری فیوریٹ اوکیڈی یہ کھلی ہوئی تھی۔ اندر جب بھی داخل ہوئے تو وہاں پہ جو خاتون تھی انہوں نے کہا چلو اپنے ہاتھ جو ہے وہ سینیٹائز کرو۔ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ سینیٹائز کیے۔ یہاں آنے کے تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ میں ایک بہت بڑی مطلب ایک مصیبت سے نا، ایک ٹینشن سے میری جان چھٹی ہے جس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک یہاں پہ اب میں کپڑے دیکھ رہی ہوں، اور کپڑے دیکھتے ہوئے مجھے بہت مسئلہ ہو رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے، تو میں نے یہ ذمہ داری سونپی اون کو۔ میں نے کہا اون بیٹا آپ ذرا ویڈیو بناؤ، تو اون جو ہے اب یہاں پہ باقی ویڈیو اون کی ہے، جو اون بنا رہا ہے، کبھی کس چیز کو فوکس کرے گا کبھی کیا۔ لیکن یہاں پہ جو میں نے آپ کو بات بتانی ہے وہ بات یہ بتانی ہے کہ تھوڑی دیر بعد میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کسی اور کام سے کسی اور جگہ گئے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ انٹر ہونے لگے شاپ میں تو آپ کو پتہ ہے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا۔ پوچھیں کیوں؟ پوچھ لیا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، اور میں نے کہا ماسک پہنا ہوا تھا، وہ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب ہم گاڑی سے نکلے تو میرے ہسبینڈ کے پاس ایک ماسک تھا جو انہوں نے مجھے دیا، ٹھیک ہے، اور وہ ماسک میں نے پہن لیا۔ اب میرے ہسبینڈ نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ بغیر ماسک کے آپ شاپس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں سے اب آپ بھی یاد رکھیے گا کہ کسی شاپ میں جب جانے لگے تو ماسک لازمی ہے آپ کے پاس ہونا۔ ہمیں جو ہے نا 2-3 دن پہلے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ماسک دے کے گئے، ٹھیک ہے، ابھی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ میں پھر اگلی ویڈیو میں کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ ماسک کیا ہیں کہ وہ اب جب لگاؤ تو بالکل ڈک کی طرح کا آپ کا فیس ہو جاتا ہے، یوں آگے کو ہوئے ہوئے، وہ صحیح ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے، اتنے وہ برے سے ماسک ہیں، تو وہ تو نہیں ہم سے پہنے گے۔ تو خیر اب فارمیسی سے میں نے پتہ کیا، لیکن فارمیسیز پہ لکھا ہوا تھا کہ آج کے دن آپ کو کوئی ماسک اور جو کوئی بھی جیل ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے فارمیسیز پہ۔ تو ابھی انشاءاللہ جلدی سب چیزیں اویلیبل ہونا شروع ہو جائیں گی، نہیں تو آن لائن آرڈر کر لیں گے، نہیں تو گھر والا DIY والا طریقہ، لیکن وہ ماسک نہیں پہنے جا سکتے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ملیں، یا ہمیں پہننے کا طریقہ نہیں آ رہا، مطلب وہ بہت آگے نا یوں ڈک کی طرح کا فیس بن جاتا ہے، بہت ہی آگے پھولے ہوئے، بچوں کے چہرے پہ تو پورے ہی نہیں آ رہے، حالانکہ اس بندے نے باقاعدہ دیکھ کے بچوں کی ایج لکھ کے اس نے ماسک ہمیں دیے تھے، وہ ری یوزیبل ماسک ہیں، آپ ان کو دھو لو۔ تو خیر چلے میں آپ کو ذرا اوکیڈی کی باتیں بتاتی ہوں۔ اوکیڈی جو ہے یہ میری فیوریٹ شاپ ہے یہاں فرانس میں، بچوں کے کپڑے لینے کے لیے بہت ہی بہترین کپڑے ہوتے ہیں ان کے، میں ریگولر انہی سے لیتی ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مجھے اکثر نا یہاں سے گفٹ ملتے رہتے ہیں، گفٹ مطلب کبھی 800 € کا چیک آ جاتا ہے جب بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے، آپ کو اچھا خاصا جو ہے نا بیچ میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ ان کے مجھے کپڑے بہت پسند ہیں، تو میں نے زین کے، ہرمین کے اور اون کے کپڑے لیے اس لیے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے بچوں کے پاس کوئی کپڑے ہی نہیں ہیں۔ بڑا ہی مزہ آیا آج اتنے عرصے کے بعد شاپنگ کرنے کا، ارادہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ شاپ کھلی ہوئی ہے تو پھر تو شاپنگ بنتی ہے۔ یہاں پہ مجھے بچوں کے کپڑے لینے کا بہت شوق ہے، اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ زارا کے سامنے آپ دیکھیں اندر لوگ زیادہ ہیں، تو انہوں نے لائن بنا دی ہے کہ بھائی تم لوگ ابھی نہیں جا سکتے جب تک اندر والے باہر نہیں آتے۔ تو یہ کچھ عرصہ تو ایسے ہی مشکل زندگی چلے گی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنے بھی حالات جو ہے نا اس نہج پہ بھی پہنچے۔ ایک اور کہوں گی آپ سے دعا کرنے کو، پلیز جلدی سے دعا کریں کہ یہ جو ہوتے نا فضائی رابطے یہ جلدی سے بحال ہو جائیں، میں جلدی سے پاکستان ہوں، اتنا مجھے پاکستان کو میں مس کر رہی ہوں کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ خیر جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ہمارا اون، اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے، اب اس کو یہ تھا کہ مجھے میک ڈونلڈ جانا ہے۔ ہم نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا میک ڈونلڈ بند ہے، وہ کہتا ہے نہیں ٹیک اوے چلتا ہے، بابا نے خود ہمیں کل پڑھایا تھا۔ تو خیر اب ہم نے سوچا، پہلے تو بڑا ٹالنے کی کوشش کی، آپ کو پتہ ہے روزہ ہو اور پھر یہ باتیں اتنی دل کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ وہ پھر مطلب کہ اب کیا چھوڑو اون، لیکن اون جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ماما اتنے دنوں کے بعد میں آیا ہوں، پھر اون نا ہمارا بڑے جذباتی سے ڈائلاگ بولتا ہے، ٹھیک۔ تو خیر ہم نے پھر وہاں سے جو ہے ارادہ بنایا کہ چلو میک ڈونلڈ چلتے ہیں۔ ہم لوگ اب جو ہے میک ڈونلڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ راستے میں آپ کو یہ جو نظر آیا یہ ہمارا ہاسپٹل ہے، ہمارا جو سٹی ہے اس کا مین ہاسپٹل آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، جس کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں، اور یلو کلر کا ایک بینر بھی جس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک اور آپ کو میں ایک چیز دکھاتی ہوں، یہ جو آپ کو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی ایک ہاسپٹل ہے۔
اور یہ ہاسپٹل ہرمین کا ہاسپٹل ہے، اس لیے کہ ہرمین میڈم اس ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھیں، اس کے بالکل ساتھ ہی میک ڈونلڈ ہے۔ اور جب ہم لوگ میک ڈونلڈ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اچھے خاصے لوگ تھے، مطلب اندر آپ کو الاؤ نہیں تھا بیٹھ کے کھانے والا سین، لیکن اب ٹیک اوے والا سین چل رہا ہے وہاں پہ۔ اور انہوں نے اتنے پریکاشنری میئرز کیے ہوئے کہ وہ اس ٹائم میں بنا نہیں سکی ویڈیو، کہ بالکل کیبن کے اندر جب آپ ان سے لیتے ہو تو وہ آٹومیٹکلی کیبن کا گھوم رہا ہے اور صرف آپ کا جو آرڈر ہے وہ باہر آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے یہ لگائی ہوئی تھی، ہم شکر اللہ غلط لائن میں داخل نہیں ہوئے، لیکن وہ جو گاڑیاں ہیں وہ غلط لائن میں گئی ہوئی ہیں، ان کو دوبارہ سے پیچھے آ کے ہمارے پیچھے لگنا پڑا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کام جلدی ہو گیا اور ہم جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف اب رواں دواں ہیں۔ آج کے جو ہمارا پورا یہ سینیریو تھا، ولاگ تھا، اس میں میں کسی کو شاؤٹ آؤٹ نہیں دے رہی۔ اب میرا اگلا ولاگ انشاءاللہ آئے گا 22 رمضان کو، اور اس میں آپ لوگوں کو میں ویل سپن کر کے جس کو شاؤٹ آؤٹ دینا ہوگا، جس کا نام آئے گا اس کو شاؤٹ آؤٹ ملے گا۔ تو ان سارے دنوں میں باقی ویڈیو تو اپلوڈ کروں گی لیکن ولاگ نہیں آئے گا۔ تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، میری فیملی کو، بالخصوص میرے ابو کو اس پاک مہینے میں بالکل نہیں بھولنا، آپ لوگوں نے ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔